کامران مرزا صاحب، ایونچولی مدرسہ رجسٹریشن کا مسئلہ تو ریزالو ہو گیا ہے، لیکن ایک جو اوور آل منظر نامہ ہے پاکستان میں اس وقت، وہ ون آفٹر انادر مسائل ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. پورا سال میں اگر 2024 کو سم اپ کروں تو گورنمنٹ بننے سے بہت امید تھی کہ الیکشنز کے بعد کوئی اسٹیبلٹی آئے گی. وہ اسٹیبلٹی ابھی تک آئی نہیں ہے. ان یور اوپینین جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے، جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے، جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے، اس سب کا حل کیا ہے؟ وہ کون سے ایک دو کی سٹیپس ہیں جو اگر ہم لے لیں تو سچویشن کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسئلے کی بنیاد پہ جائیے. مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ بھلے آپ 2024 والے الیکشن کی بنیاد پہ چلے جائیے، بھلے 2018 والے الیکشن کی بنیاد پہ چلے جائیے، اس کے بعد کیا ہوا تھا، یا جو بھی الیکشن آپ جس جگہ سے بھی لیں تو اس کی وجہ کیا ہے. وجہ جو ہے آپ کو ایک سمجھ میں آئے گی کہ الیکشنز میں عدالت جاتی دھاندلی، اپنی مرضی کی حکومت لانا، عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ صرف نام کے لیے ہے یا صرف دستور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جب تک یہ بات یہاں پہ درست نہیں ہوگی، اس کو آپ یہ خواب سمجھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے نا الیکشن کے بعد سٹیبل ہوگا. ہر الیکشن کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے، آپ سے مراد طاقتور ہلکے، اپنی مرضی کی حکومت لاتے ہیں اور اس کے لیے مینج کرتے ہیں. کبھی فارم 45 47 کا مسئلہ ہوگا، کبھی کوئی چیز بیٹھ جائے گی، کبھی کوئی چیز کھڑی ہو جائے گی، کبھی پورے ملک میں جو ہے سگنل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے کئی دن تک. تو یہ حرکتیں جو ہے نا دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہیں سوائے اس وطن عزیز کی. اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ آج ٹھیک کریے، ملک کی سمت درست ہو جائے گی. آپ نے تو بالکل جو بیک بون ہے ایشو کا ساری کا، اس کا آپ نے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میجر سپوائلر کا جو رول آیا ہے وہ جب کانفلکٹ آ جاتا ہے ہمیشہ سے ایک وزیر اعظم کا انسٹیٹیوشنل کسی کے ساتھ، یا پھر جو باہر جاتا ہے وہ کہتا ہے باہر سے پریشر آیا تھا، یہ اس سب میں سے جو بھی بات حقیقت ہے کہاں بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا جائے؟ بیکاز ایک پریسر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرسوں آیا، اس میں بغیر نام لیے ان کا بالکل سٹانس چینج نہیں ہوا اگینسٹ دا پارٹی پی ٹی آئی جس کی میں بات کر رہی ہوں، جس کو لیٹ سے کہ مینڈیٹ ملا تھا فیبرری کے الیکشنز میں. اگر یہی حالات چلتے رہیں گے تو میڈیٹرز کون ہوں گے؟ کون ہو سکتا ہے بیچ میں؟ مولانا نے بڑا اچھا رول پلے کیا 26 امینڈمنٹ میں، خود یہ مدرسوں کا مسئلہ بھی حل کرا لیا. کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ آپ لوگ کوئی رول پلے کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے شاید ان کو وہ اپنے اس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. ان کو وہ بہت کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، بھلے ان کے دل میں ہوتا بھی، مگر یہ ان کا منصب نہیں تھا. ان کو یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے وہ کہا کہ اپنے ادارے کی طرف خام خواہ بغیر کسی وجہ کے انگلیاں اٹھوائیں گے، اور یہی رویہ ہے جس کی بنیاد پہ معاملات درست نہیں ہوتے. ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم سارے پاکستان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے کوئی اور محبت کر سکتا ہے یا اس کا تصور کر سکتا ہے. اور اس تصور کر سکنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ہم میں سے آئے، وہ اس کا حق ہے، سبجیکٹ کہ عوام اس کو مینڈیٹ دیں. آپ اس مینڈیٹ کو انڈو کرنے والے یا اس کسی پارٹی کے بارے میں اس طرح کی رائے کا اظہار کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. آپ اپنا ووٹ، بھلے آپ کو حق ہے کہ آپ کسی پارٹی کے حق میں، کسی فریق کے حق میں، کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں کاسٹ کریے، وہ آپ کا بالکل اپنا حق ہے. مگر اس بات کو کسی سرکاری حیثیت میں، کسی ریاستی حیثیت میں کہنا وہ آپ کا حق نہیں ہے. رائٹ. اگر مثال ہم کرم کی لے لیں، ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، بہت پرانا مسئلہ ہے، حل ہی نہیں ہو پا رہا، گورنمنٹ کی وہاں ریٹ ہی کوئی نہیں ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے، جب وہ کانفلکٹ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت وہ نیوز کی بھی اور نیوز چینلز کی بھی زینت بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سب سائلنٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو ایک سلوک ہے دو صوبوں کے ساتھ، جس میں آپ کے پی لے لیں، بلوچستان لے لیں، وہ ایسا ہے جیسے دے ڈونٹ ڈیزرو بیٹر. وہاں ہر وقت ایکٹیو کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ہر وقت مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اور اپ لفٹ اور گورننس جو ہے اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. اس کا کیا حل ہے؟ کیسے اس ٹیررزم کو کنٹرول کیا جائے؟ ایک دوسرے پہ جو بلیم گیم ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، آپ کا اس علاقے سے تعلق ہے، آپ کو اس کا کیا حل نظر آتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی، اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کرم والے معاملے میں بھی معیشت اس کے پیچھے ہے، اور بلوچستان والے معاملے میں بھی جائیں تو رائٹس کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ کہیں نہ کہیں پہ انوالو ہوتا ہے. یہ صرف کسی شیعہ سنی کے درمیان کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو کہیں کہ کوئی سیکٹیرینزم ہے.
ऐसा नहीं है। इसकी जो रूट काज़ है वो कहीं जो है ना जाके मईशत में राइट्स के साथ जुड़ती है। तो अगर वहाँ पे इंसाफ का मामला किया जाए, बलूचिस्तान हो या कुरम हो, सूबा खैबर पख्तूनख्वा एज़ ए होल हो या कोई भी सूबा हो, सारे सूबे हमारे हैं। मगर जब आप उसमें राइट्स जो है ना वो लोगों की जो दस्तूर के अंदर हैं, इस सबज़ किताब के अंदर हैं, वो उनके हवाले कर दें तो मेरा ख़्याल है फिर डिस्प्यूट्स बाकी नहीं रहता। बाकी कुरम के हवाले से एक बात अर्ज़ कर दूँ कि अगर ये मेरा हक़ है कि मैं किसी ख़ास नज़रिए को जो है ना वो अपने लिए जो है पसंद कर सकूँ, तो हुँ। आपका भी हक़ है कि वो आप अपने लिए पसंद कर कोई भी नज़रिया करें और हमें इस एक-दूसरे के नज़रिए में मुदाख़लत करने का या इस पे मारने-मरने का कोई हक़ हासिल नहीं है।